بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو کے ساتھ آپ کا میزبان بابر جدون آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج 26 رمضان المبارک، تیسرا عشرہ بھی اس ماہ مبارک کا جو ہے وہ رخصت ہونے کو ہے، اور یہ آخری گھڑیاں، یہ آخری ساعتیں اور یہ آخری دن ناظرین ہمارے لیے موجود ہیں، جس میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے اللہ کی خوب سے خوب عبادت کر لیں اور اللہ کو خوب سے خوب راضی کر لیں، استغفار کی کثرت ہو، اور جہنم کی آگ سے چھٹکارے کے اس عشرے کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا باعث بنا لیں۔ ناظرین، روزانہ کی طرح یہ گزارش کہ اس ماہ مبارک کی ان قیمتی ساعتوں میں میرے وطن عزیز پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کبھی نہ بھولیں۔ ناظرین، پاکستان سے ہماری شان ہے، اور اس کے لیے ہر وقت یہ دعا ہم نے کرنی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کردار بھی ادا ہو جائے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو اس وقت جو آپ کے سامنے اس ماہ مبارک میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، اس میں ہم اس رمضان المبارک کے حوالے سے جو شخصیات اور واقعات ہیں انہی سے متعلق سوالات جوابات کا ایک سلسلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، جس میں پوری کراچی سے اسکولز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر 4 ٹیمیں اپنے اسکولز میں کمپٹیشن کر کے، مقابلہ کر کے سلیکٹ ہو کر یہاں پر آتی ہیں۔ بچے بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، ان کے اساتذہ، ان کے پرنسپلز، ان کے اسکول بڑی محنت کر کے ان بچوں کو یہاں پر لاتے ہیں۔ اور دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو جو پیغام ہے ہمارے جو انٹیلیجنٹ برینز کا جو ادارہ ہے اس کا، کہ یہ نیشنل اور اسلامک ہیروز پر کام کر رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے بچوں کے اندر آگہی پیدا کی جائے اور انہیں ایکچول ریئل نیشنل اور اسلامک ہیروز کے بارے میں بتا کر، اپنی اسلاف سے آگاہ کر کے، اپنی تاریخ سے آگاہ کر کے انہیں بتایا جائے کہ انہیں ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جنہوں نے اتنے زبردست طریقے سے اسلام کو ہم تک پہنچایا، اور پاکستان آج اس مضبوط انداز میں ہمارے ساتھ موجود ہے، اس میں ہمارے نیشنل ہیروز کا بڑا کردار ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ آج کے جو مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان میں جناب عابد ناصر صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں اور بہت زبردست وکیل ہیں، ادارہ ہے اپنا ماشاءاللہ، بڑی خدمات ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ گفتگو ہوگی سر آپ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو میرے دیگر معزز مہمان یہاں پر تشریف فرمائیں، میرے بھائی ہیں، محسن ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول ہمارے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں، اور سر عطا اللہ سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، اور آج جو ہے وہ جج کی ذمہ داری بھی سر آپ کے سر ہے، آپ نے اس کو نبھانا ہے، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ساتھ ساتھ میرے چھوٹے بھائی سر اجمل، جو کہ بہت زیادہ محنتی ہیں اور تعلیمی اعتبار سے اپنے ادارے میں ارد گرد میں بچوں کے لیے بڑی خدمات ہیں، اسکولز کے بچوں پر بہت زیادہ فوکس کر کے ان پر محنت کرتے ہیں، پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول سائٹ ٹاؤن کے یہ ذمہ دار بھی ہیں، اور بہت زیادہ متحرک ہمارے کارکن ہیں پیس ایسوسیشن کے۔ سر بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ، آپ سے بھی گفتگو ہوگی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی آج کی ٹیموں کی طرف، جو کہ آج کے ہیروز ہیں جنہوں نے آج مقابلہ کرنا ہے یہاں پر۔ بیٹا، اب مائک آپ کے پاس ہے، آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے۔ پائن ہلز چلڈرن اکیڈمی اسکول۔ پائن ہلز چلڈرن اکیڈمی اسکول کہاں پر ہے یہ عبد آباد بلدیہ ٹاؤن کراچی بلاک اے میں۔ عبد آباد بلدیہ ٹاؤن کراچی میں۔ آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے؟ سر علی اصغر۔ سر علی اصغر، ماشاءاللہ بہت بہترین انسان ہے، بڑی محنت کرتے ہیں اپنے ادارے میں۔ جی بیٹا، مائک لے لیجیے، آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیں۔ قائد اعظم فیلوشپ اسکول۔ قائد اعظم فیلوشپ اسکول۔ قائد اعظم فیلوشپ اسکول کہاں پر ہے؟ F2 لیبر کالونی، لانڈھی کراچی۔ لانڈھی سے آئے ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر علی رحمان۔ سر علی رحمان، ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے ساتھی اور دوست ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیں، مائک نزدیک کر لیجیے۔ برائٹ ہاریزن پبلک اسکول۔ برائٹ ہاریزن پبلک اسکول کہاں پر ہے بیٹا؟ بجلی نگر میں۔ بجلی نگر اورنگی ٹاؤن میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر اورنگزیب۔ سر اورنگزیب، ماشاءاللہ بھائی، وہ تو بڑے متحرک جو ہیں، وہ سماجی کارکن بھی ہیں، بڑی محنت اور بڑی کوشش ہے ان کی علاقے کے حوالے سے۔ جی بیٹا، آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے۔ گولڈن سٹی سیکنڈری اسکول۔ گولڈن سٹی سیکنڈری اسکول کہاں پر ہے یہ؟ لیاری ٹیسر ٹاؤن۔ لیاری تیسر ٹاؤن سے آئے ہیں آپ، اچھا۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر جاوید عباسی۔ سر جاوید عباسی صاحب، ماشاءاللہ کمال کی شخصیت ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ ناظرین، میرے آج کے جو روزانہ کی طرح معاون جناب ابو بکر صاحب یہاں پر موجود ہیں، دونوں ججز کے اور محترم مہمانوں کے درمیان میں یہ روزانہ ہماری بڑی جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر۔ ابو بکر صاحب، تھینک یو ویری مچ، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سوال نامے بچوں میں تقسیم کریں۔ بیٹا، آپ اپنی مرضی سے ایک انویلپ سلیکٹ کریں گے، لیکن اسے کھولیں گے نہیں، اپنے سامنے رکھ لیں گے۔ جب میں آپ سے یہ انویلپ لوں گا تو پھر اس میں آپ سے سوالات جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ ناظرین، باقاعدہ اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ٹیمیں جو ہیں وہ سوالات لے چکی
اب بیٹا آپ مائک لے لیجئے اور دوسرا مائک بھی دے دیں ابوبکر کو، اور یہ سوال نامہ پہلی ٹیم مجھے دے دیں تاکہ ہم ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ بیٹا میں آپ سب سے 5 سوالات کروں گا پہلے راؤنڈ میں، ٹھیک ہے، اور ہر صحیح جواب کے 10 نمبر ہیں، ہر غلط جواب کے نیگیٹو مارکنگ کوئی نہیں ہے، آپ نے بڑے سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے۔ جب لیکن ریپڈ فائر شروع ہوگا 15 سیکنڈ کا، جس میں دراصل جو ہے وہ آپ کی مینٹل ایکٹیونیس چیک کی جاتی ہے، اس میں آپ نے بڑے سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے، غلطی نہیں کرنی ہے، جہاں جواب نہ آئے اس کو پاس کر دیجیے گا، پاس کرنے کی کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں، لیکن اگر آپ ریپڈ فائر میں غلط جواب دیں گے تو -5 آپ کے کاؤنٹ ہوں گے، اور صحیح جواب پر +5 ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ریڈی ہیں سب؟ کوئی ٹینشن کسی کو نہیں، ایزی ہیں، ریلیکسڈ ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا۔ جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے، مائک قریب کیجیے، زور سے ذرا اونچی آواز سے بتائیں۔ میر بلاول۔ میر بلاول۔ آپ اپنا نام بتا دیجیے۔ अरीबा। اریبہ۔ آپ لوگ ریڈی ہیں بیٹا؟ यस सर। 5 سوالات آپ سے میں پہلے راؤنڈ میں کروں گا، ہر درست جواب کے 10 نمبر ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے پہلا سوال جو آپ کی طرف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شجاعت و بہادری کے بارے میں بتائیں۔ تبھی شجاع اور بہادر تھے، جنگوں میں باہر آ جاتے، احد میں زخمیوں کو پانی پلایا، خندق میں باہر جنگی نقشوں کا جائزہ لیتی، اور جنگ جمل میں فوج کی قیادت ان کی طبی شجاع اور بہادری کی مثال ہے۔ درست جواب، بہت اچھا، زبردست۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ماہ رمضان سے متعلق شخصیات کو ہم لے کر چل رہے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات اسی ماہ رمضان میں ہوئی یوم وفات آ رہا ہے، تو اسی حوالے سے ہم روزانہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے روز ایک نئے پہلو ہمارے سامنے کھلتے ہیں، تو جس میں آج ان کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں واقعات ہیں کہ خواتین کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، اس نئی نسل کے لیے یہاں بھی ایک پیغام ہے کہ اتنی بہادری کے ساتھ، اتنے جو ہے وہ ان کی طبعی طور پر وہ بہادر تھیں، اور جنگوں میں وہ زخمیوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے لیے باہر آ جاتی تھیں، اور پھر آخر میں جنگ جمل میں خود فوج کی قیادت کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے لیے ہیروز ہیں اور رول ماڈلز ہیں۔ دوسرا سوال بیٹا آپ کی طرف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے آیت تطہیر پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ سنا دیجیے۔ اے اہل بیت نماز قائم کرو، اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو اس طرح پاک اور صاف کر دے۔ درست، بالکل صحیح جواب۔ آپ علیہ السلام اہل بیت کے لیے دعا فرما رہے ہیں ناظرین کہ جب روزانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، اور اہل بیت کا ذکر میں روزانہ آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے لیے کس طرح سے وہ ایمان کا حصہ ہیں۔ تو آیت تطہیر جو ہے آپ علیہ السلام پڑھتے ہوئے جاتے تھے کہ اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اہل بیت کے لیے یہ چاہتے ہیں، تو کتنا بڑا مقام اور درجہ ہے اہل بیت کا۔ دونوں جوابات آپ کے درست۔ تیسرا سوال، خانہ کعبہ میں جو بت اونچائی پر تھے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گرایا تھا؟ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پر چڑھ گئے اور ان بتوں کو مار گرائے۔ بالکل درست، بہت اچھے، زبردست۔ بت جو موجود تھے جب فتح مکہ کے بعد مسلمان آئے تھے اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، تو اس وقت جو اونچائی پر بت تھے ان کو، باقی جو بت جو تھے ان کو تو نبی علیہ السلام نے اپنے کمان سے جو ہے وہ کمان کی نوک سے گرا دیا تھا ایک شان کے ساتھ، اور پھر جو بت تھوڑے اونچائی پر تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے کندھوں پر، آپ علیہ السلام، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ناظرین ایک اعزاز اور علی رضی اللہ عنہ کی شان کہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کے مبارک کانوں پر چڑھ کر وہ بت گرائے تھے۔ یہ شانیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلفائے راشدین کی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی منسلک ہیں، جو ہم تک پہنچی ہیں، یہ ریئل ہیروز ہیں، انہی کو فالو کرنا ہے۔ چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے، تینوں جوابات آپ کے درست ہیں۔ وہ کون سے اقدامات تھے جن کی وجہ سے محمد بن قاسم نے سندھ کی عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی؟ عدل و انصاف، دشمن کی فوج کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مذہبی احترام اور مذہبی آزادی وغیرہ۔ مذہبی آزادی تھی اور عدل و انصاف تھا، اور دشمن کی فوج کے ساتھ، دشمن کے ساتھ ایک اچھا سلوک روا رکھا محمد بن قاسم نے، خصوصاً ان کی عبادت گاہوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ بالکل درست جواب ہے، مذہبی آزادی بھی انہیں۔ ناظرین اس وقت بھی میرے ملک پاکستان میں الحمدللہ ہر مذہب کو اپنی مذہبی آزادی مکمل طور پر حاصل ہے، کسی قسم کی کسی پر کوئی
پابندی نہیں ہے، اور سو کالڈ جمہوری کہلانے والے ملکوں میں اس وقت بہت زیادہ جو ہے نفرت کا ایک انداز چلا ہوا ہے، لیکن میرے ملک پاکستان میں الحمدللہ یہاں اقلیتیں بھی اپنے زبردست حقوق کے ساتھ موجود ہیں اور کسی قسم کی کوئی تکلیف انہیں یہاں پر نہیں ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کی ایک شان ہے کہ مسلمان جہاں گئے وہاں پر انہوں نے اپنے ایک جو نبی علیہ السلام سے لیا ہوا اسوہ ہے وہ اپنایا۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ جو ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ بہترین سلوک کی ہدایت کی، تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ اقلیتیں بہت زیادہ آزادی کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ چاروں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ 5واں سوال 1900 نیشنل ہیروز پر آپ سے سوال ہے بیٹا یہ کہ 1999 کی کارگل وار جو ہوئی تھی اس میں نشان حیدر حاصل کرنے والے دوسرے فوجی جوان کا نام کیا تھا؟ کیپٹن کرنل شیر جان۔ درست جواب، کیپٹن کرنل شیر خان۔ کارگل کی وار 1999 میں پہلے جو تھے وہ حوالدار لالک جان تھے اور دوسرے 2 جوانوں کو یہ نشان حیدر ملا تھا، حوالدار لالک جان کو اور کیپٹن کرنل شیر خان کو۔ اور ناظرین یہ وہ شیر خان تھے کہ جنہیں دشمن نے سلیوٹ کر کے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ واپس کیا تھا۔ یہ دشمن کی سرحدوں میں، دشمن کے علاقوں میں گھس کر کئی بار جا کے انہیں نقصان پہنچا کر واپس آ گئے تھے، لیکن پھر جب آخری بار جب انہوں نے دیکھا کیونکہ ایسا جوان ہے جو آتا ہے اور نقصان پہنچا کر واپس جاتا ہے، انہوں نے گھات لگا کر انہیں گھیرے میں لیا اور انہیں کہا سرنڈر کرنے کے لیے، لیکن اس مرد مجاہد نے سرنڈر نہ کیا اور جاتے جاتے بھی وہاں پر ان کے کئی جو ہے وہ فوجیوں کو جہنم واصل کیا اور آخر وقت تک وہ ڈرتے رہے کہ یہ شہید ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے، اور جب ان کو تسلی ہو گئی یہ شہید ہو گئے تو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کہ اتنا بہادر کس ماں کا بیٹا اور کس وطن کا سپوت ہے کہ جس نے اپنی جان دی لیکن جھکا نہیں اور فوجی اعزاز کے ساتھ واپس کیا تھا کرنل شیر خان کو، اور انہیں نشان حیدر دیا گیا۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں، انشاءاللہ میں نے یاد رکھیں گے اور اپنی نسل کو بھی ان کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اپنے لیجنڈز کو۔ بالکل جواب درست۔ ریپڈ فائر کے لیے ججز اگر ریڈی ہوں تو آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ 15 سیکنڈز کا سر بڑا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جی سر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کس پہر ہوا؟ رات کے وقت۔ درست۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں۔ ام الختیجہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ 13 جون 1900۔ بیٹا جواب غلط ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تاریخ کو شہید ہوا؟ آپ کو نہیں آتا تھا، پاس کرنا چاہیے تھا۔ 3 سوالات میں نے آپ سے کیے، 2 کے جوابات آپ نے بالکل درست دیے اور 1 آپ کا جواب غلط ٹھہرا، یعنی کہ 10 نمبر جو آپ کو اس راؤنڈ میں ملے تھے اس میں سے 5 مائنس ہو گئے اور 5 بچ گئے، اور پچھلے راؤنڈ میں آپ کے 5 جوابات بالکل درست ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی تیاری بڑی اچھی ہے، لیکن ریپڈ فائر میں کیونکہ ہم نے کہا کہ مینٹل ایکٹیونیس بڑی ضروری ہے، تو آپ کو جو جواب نہیں آتا اس کو پاس کریں، اور اگر نہیں آتا تو پھر غلط نہ دیں، آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ بھرپور حوصلہ افزائی ان کی، بہت اچھی تیاری کر کے آئے تھے بیٹا، بہت اچھی تیاری، زبردست۔ پہلی ٹیم اپنے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل کر چکی، میں بڑھوں گا دوسری ٹیم کی طرف۔ ابوبکر مجھے دوسری ٹیم سے سوال نامہ دے دیجئے۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیں، مائک قریب کر لیں۔ لویزہ محمد اسرار خان۔ لویزہ محمد اسرار خان۔ نویزہ محمد اسرار خان۔ جی بیٹا مائک قریب کر لیجئے اور ڈائس کے قریب ہو جائیے، آپ ڈائس سے کیوں دور بھاگ رہی ہیں بار بار؟ جی بیٹا آپ نام بتائیں۔ محمد عدنان بن عرفان۔ محمد عدنان بن عرفان۔ لیکن جس طرح آپ جواب دے رہے ہیں اس طرح تو جواب پہنچے گا ہی نہیں آڈینس تک، تالیاں کیسے بجیں گے؟ جواب مائک کو نزدیک کرنا ہے، بآواز بلند جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پہلا سوال آپ سے بیٹا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر ام عبداللہ کہلاتی۔ درست جواب ہے، بالکل درست، بہت اچھے، زبردست۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ام عبداللہ کہلاتی تھی، جو کہ ان کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو اس نام پہ وہ اپنے بھانجے کے نام پہ ام عبداللہ کہلاتی تھی، ان کی کنیت یہ تھی۔ درست جواب۔ دوسرا سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ مائک نزدیک کر، آواز زور سے بیٹا، حضرت حسن اور اونچی آواز میں بولو۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کو ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ بالکل درست جواب ہے، حوصلے سے جواب دیں
اور ذرا بلند آواز کے ساتھ جواب دیں. ناظرین یہ تھی محبتوں کی ایک اور داستان آپ کے سامنے پھر آتی جاتی ہے. میں آپ سے روزانہ ذکر کرتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محاصرے میں تھے, جب باغیوں نے محاصرہ کر لیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ انہیں قتل کر دیتے ہیں, بھگاتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس نبی علیہ السلام کے شہر میں نے خون نہیں گرنے دینا. جب وہ محاصرہ کیے ہوئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں یعنی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہرے داری کے لیے بھیجا تھا, اور یہ وصیت فرمائی تھی کہ تمہاری موجودگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور یہ دونوں شہزادے وہاں دروازے پر چوکیدار کا کام کر رہے تھے, اپنے خلیفہ سوم کی حفاظت کے لیے وہاں اپنے والد کی وصیت پر کھڑے تھے. ناظرین یہ ان حضرات کی آپس میں محبت کا ایک تعلق کہ جہاں کہیں ایک دوسرے کو تکلیف پریشانی میں دیکھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے تھے. دونوں جوابات آپ کے بالکل درست. تیسرا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و بیعت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی رضی اللہ اونچی آواز کے ساتھ بیٹا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری زندگی کا امام بنا لیا, تو ہم نے بھی اپنی ہماری زندگی کا. پھر سوچیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہماری نمازوں کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. کس نے امام بنایا تھا؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. سوچیں, آپ گھبرا رہے ہیں. جواب کو پہلے آپ جو ہے نا سمرائز کریں اور پھر ایک بندہ جواب دے صحیح طریقے سے. جی آپ دیں, وہ اونچی آواز بلند آواز کے ساتھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا امام, اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری زندگی کا امام بنا لیا, تو ہم نے بھی ان کو اپنی ساری زندگی کا امام بنا لیا. بتائیے اس میں تو جواب میں غلطی کر رہے ہیں آپ. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے جلدی جواب دیں, ہم نے آگے بڑھنا ہے. آپ کو آتا ہے جواب؟ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ. ہاں کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہماری نمازوں کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کا امام بنایا گیا. بیٹا جواب ان کا درست تسلیم کرتے ہیں, یہ گھبرا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری نمازوں کا امام بنایا تھا. یہ تھوڑا سا اسکول والوں سے میری گزارش ہوتی ہے, بچوں کو سوالات کی تھوڑی سی تفصیل سمجھا کر نا پھر لائیں تو بچوں کو جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہماری نمازوں کا امام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا, تو ہم نے اپنی زندگی کا امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا لیا. یہ اس کا جواب درست ہے. یہ ججز پر میں رکھتا ہوں کہ اس کو یہ صحیح لیتے ہیں یا غلط تصور کرتے ہیں. میں نے آپ کو بہت زیادہ موقع دیا لیکن آپ جواب نہیں دے پا رہے تھے صحیح طرح سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. یہ ناظرین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جب آپ علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی, مسجد نبوی تشریف نہیں لا پا رہے تھے, آخری ایام تھے, تو آپ علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ ابوبکر نماز پڑھائیں گے مسجد نبوی میں. آپ علیہ السلام کی موجودگی میں کبھی کسی کو نماز نہیں پڑھانی ہوتی تھی, آپ علیہ السلام خود پڑھاتے تھے, لیکن جب آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اب ابوبکر نماز پڑھائیں گے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی زندگی میں مسلمانوں کی نمازوں کی امامت مسجد نبوی میں کی. تو اس کا حوالہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے ہماری زندگیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمارا امام, ہماری نمازوں کا امام بنایا تھا, تو ہم نے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا. یہ جواب آپ کو صحیح سے دینا چاہیے تھا. اس جواب پر جو ہے آپ کے نمبر ججز پر میں چھوڑتا ہوں. چوتھا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے روز مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا تھا؟ 18 دن. 18 دن درست جواب ہے 18 دن. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 دن مکہ میں قیام فرمایا تھا. ناظرین, اور یہ یہاں چھوٹی سی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جب فتح مکہ کے بعد جو مال غنیمت اور معاملات ہوئے اس میں جب حصہ ہوا, آپ علیہ السلام کو پورا اختیار تھا تقسیم کا, تو آپ علیہ السلام نے برابر تقسیم کیا. کئی مہاجرین کو تھوڑی سی وہاں پر فضیلت تھی, تو انصار میں ایک بات اٹھی
کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے تشریف لے کر گئے تھے، کسی نے ایک بات نبی علیہ السلام تک پہنچی کہ شاید کہیں انصار میں یہ بات آئی ہے کہ مہاجرین کو کچھ حصہ زیادہ ملا ہے اور ہمیں کم ملا، تو نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا اور بلا کر انصار سے کہا کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تمہارے ساتھ مدینہ چلا جائے، یہ مال یہاں جو تقسیم ہوا؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم جو انصار مدینہ تھے انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ بھی جو ہمیں دیا یہ بھی آپ واپس لے کے ان میں تقسیم کر دیجئے، آپ ہمارے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں دنیا کی کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں۔ ناظرین 18 دن کے قیام بعد آپ علیہ السلام مدینہ واپس تشریف لے گئے تھے۔ بالکل درست جواب۔ 5واں سوال بیٹا آپ سے نیشنل ایشوز پر ہے کہ میجر محمد اکرم شہید کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 5 دسمبر 1941 1971 5 دسمبر 1971 جواب درست ہے، بالکل جواب درست ہے۔ 1971 کی جنگ میں میجر محمد اکرم شہید، یہ انہیں نشان حیدر ملا تھا اور یہ انہوں نے وہاں جام شہادت نوش کیا تھا، بڑے بے دریغ لڑتے ہوئے اس ملک پر اپنی جان قربان کی۔ بیٹا 5 جوابات کا تو 4 جوابات درست، 5واں جواب ججز صحیح تصور کیا آپ نے، آدھے 50% مارکس میں آپ کے ہوئے ہیں۔ ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں، آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ جی۔ کس خلیفہ کے زمانے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ درست۔ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یا وفات پائی؟ شہید ہوئے، درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کس حالت میں شہید ہوئے؟ روزے کی حالت میں۔ درست۔ خانہ کعبہ کے اندر نصب سب سے بڑا بت کون سا تھا؟ حبل۔ درست۔ محمد بن قاسم کا انتقال کب ہوا؟ محمد بن قاسم کا انتقال 1715 عیسوی کو 715 عیسوی کو۔ درست جواب ہے ان کا۔ ٹائم ختم ہو گیا، لیکن یہ ہماری پریکٹس ہے کہ اگر وقت کے اندر ہم سوال کر دیں تو ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی ہم جواب اگر درست آ جائے تو اسے درست تصور کرتے ہیں۔ 5 سوالات آپ کے بالکل درست ہوئے اور بہت اچھا آپ نے مقابلہ کیا، لیکن اتنی گھبرائی ہوئی ٹیم جو ہے وہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو موٹیویٹ رکھیں، اور دراصل ہمارا مقصد آپ کی حوصلہ افزائی ہے، نہ کہ صرف مقابلہ ہے، اس لیے ہم آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں۔ ناظرین بچے بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، بہت اچھی محنت کی ہوئی ہے، امید ہے آپ کو یہاں تک کا پروگرام پسند بھی آیا ہوگا۔ 2 ٹیمیں سوالات جوابات کے سلسلے سے گزر چکی، آگے ابھی 2 ٹیمیں ہماری باقی ہیں، بڑا دلچسپ مقابلہ جاری ہے، کہیں مت جائیے گا، ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے اپنی دوسری اگلی ٹیموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ 2 ٹیمیں سوالات جوابات کے سلسلے کو مکمل کر چکیں۔ ابوبکر نے ہمیں یہ انویلپ لا دیا ہے اگلی ٹیم سے سوالات کا، آپ اپنا تعارف کروا دیجیے۔ طیبہ اختر زمان۔ طیبہ اختر زمان۔ طیبہ اختر زمان، جی بیٹا۔ اقرا شاد محمد۔ مائک نزدیک اقرا شاد محمد۔ اقرا شاد محمد، ریڈی ہیں آپ؟ جواب آپ نے مائک نزدیک کر کے تھوڑا بلند آواز سے دینا۔ ٹیبل پہ مائک نہ لگائیں، اٹھا دیں مائک، اٹھا لیں، ٹیبل سے اٹھا لیں مائک، جی اپنے قریب کر لیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فیاضی اور سخاوت کیسی تھی؟ ہاتھ کی کھلی تھی، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے، جو ہدیہ آتے ہیں درے خرچ کر دیتی۔ درست جواب ہے، بالکل۔ ہاتھ کی کھلی تھی، سخاوت و فیاضی کا بحر بے کراں تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے جو طریقہ سیکھا کہ جب مال کوئی آتا تھا تو آپ علیہ السلام اس وقت تک گھر نہ آتے تھے جب تک اسے تقسیم نہ فرما دیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ ان کے اندر خصوصیت موجود تھی، اور کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتی تھیں، اور جو کچھ ہدیہ آتا اسے بے دریغ خرچ کر دیتی۔ یہ آج میرے آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہم نے اپنے اس معاشرے کو کس طرح سے سنبھالنا ہے کہ جہاں کمزوری نظر آئے وہاں بھرپور اور بڑھ چڑھ کر سپورٹ کرنی ہے، تاکہ کسی کی خودداری بھی مجروح نہ ہو اور ہمارے معاشرے میں کوئی پریشان بھی نہ ٹھہرے۔ یہ ان حضرات نے ہمیں اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ دوسرا سوال بیٹا آپ کی طرف ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت سنبھالنے کے بعد تخت خلافت پر کس کو بٹھایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل جواب درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا یہ بڑے فتنوں کا تھا، بڑی سازشوں کا دور رہا، وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اور سازشیں رچائی جاتی رہیں، بہت زیادہ پریشان کیا گیا مسلمانوں کو اس میں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جو ہے وہ شاندار خلافت کے ذریعے اور بہترین فیصلوں کی جو ہے وہ ان کے اندر جو خصوصیت تھی اس کے ذریعے سے اس سارے فساد کو اور سازشیوں کو قابو میں رکھا۔ کچھ لوگوں نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑھا چڑھانے کے لیے خدا تک کہہ دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کو بلا کر
جو ہے وہ وہاں پر قتل کروایا اور ختم کروایا کہ ان سازشوں کو ختم کروایا جائے. جیسے ہی علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو وہ شہادت بھی ایک فتنے اور ایک سازش کا حصہ تھی کہ جیسے یہ شہید ہوں گے تو سازشیں کھڑی کر دی جائیں گی. اس وقت مسلمانوں میں بھی بڑی بے چینی تھی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ کے طور پہ سامنے آئے, لیکن جب حالات اور معاملات دیکھے اور جو سازشی عناصر بہت زیادہ ملوث ہو چکے تھے اور حالات کو سنبھالنا تھا, تو پھر انہیں معلوم تھا کہ اس وقت میں اگر کوئی قابو کر سکتا ہے, کنٹرول کر سکتا ہے, حالات کو گرفت میں لے سکتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت پر بٹھایا تھا, اور یہاں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث درست اور اس حقیقت کا روپ دھار کے سامنے آئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسا, ان کے بارے میں بشارت دی تھی یہ کہ یہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود تخت خلافت پر بٹھایا, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی, اور مسلمانوں کا جو یہ انتشار تھا, جو سازشی عناصر کی طرف سے ایک جو سازش رچائی گئی تھی, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ناکام بنایا, اور یہ علی کے صاحبزادے ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا. ناظرین, یہ اس کا چھوٹا سا خلاصہ. دونوں جوابات آپ کے بیٹا بالکل درست ہیں. تیسرا سوال, فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں بتوں کو گراتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ ترجمہ, حق آ گئے اور باطل مٹ گئے, بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. بے شک نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے بعد یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور بے شک باطل مٹنے کے لیے. ناظرین, یہ آیت ہم نے اپنے دلوں پر رکھنی ہے کہ باطل مٹنے کے لیے میں نے آپ نے اس کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا, اور محنت اور کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے اپنے اس وطن عزیز کو بھی ترقی کی راہ کی طرف گامزن کرنا ہے. بہت بالکل بیٹا آپ کے تینوں جوابات درست ٹھہرے. چوتھا سوال, بدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے, جو غزوہ بدر کہا جاتا ہے اس کو؟ بدر ایک کنویں کا نام ہے جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقے کو بدر کہا جاتا ہے. بالکل درست جواب ہے. بدر ایک کنویں کا نام ہے, اس کنویں کی وجہ سے اس علاقے کو بدر کہا جاتا ہے. اس مقام پر نبی علیہ السلام اور کفار کے درمیان یہ پہلا معرکہ پیش آیا تھا اسلام کا, جسے پھر غزوہ بدر کا نام دیا گیا. اور اس غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نصرت کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا, اور ان فرشتوں نے صحابہ کی معاونت اور اعانت کی, اور ایک بڑی تعداد میں کفار کو شکست دی. درست جواب. بہت اچھی تیاری بیٹا آپ کی. نیشنل ایشوز کی طرف بیٹا میں آتے ہوئے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ میجر راجہ عزیز بھٹی کا میجر شبیر شریف سے کیا رشتہ تھا؟ وہ ان کے بھانجے تھے. میجر کون کن کے بھانجے تھے, یہ وضاحت کرنی پڑے گی آپ. میجر راجہ عزیز بھٹی کا میجر شبیر شریف سے کیا رشتہ ہے؟ بھانجے تو تھے جی. بھٹی وہ میجر شبیر شریف کے میجر شبیر شریف کے بھانجے تھے. بالکل جواب درست. ناظرین, یہ دونوں نشان حیدر شخصیات ہیں, اور یہاں آپ کو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قربانیوں کا سلسلہ تھا ان حضرات کا. ایک نے بھی قربانی دی, دوسرے نے بھی قربانی دی, اس ملک پر مٹ گئے. دونوں نشان حیدر ٹھہرے, اور دونوں کا جو آج تک ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جاتا ہے. پانچوں جوابات بالکل درست ہیں. ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ یس. جی سر. عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن کا نام بتائیں. آسما زوجہ زبیر رضی اللہ عنہ. آسما زوجہ زبیر رضی اللہ درست. تعالیٰ سیدہ عنہ. فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ام الحسنین. درست. علی رضی اللہ عنہ کس وقت شہید ہوئے؟ کس وقت؟ 21 رمضان. کس وقت شہید ہوئے؟ فجر کی نماز کے لیے جاتے وقت. درست. فتح مکہ کے بعد. بیٹا 3 جوابات آپ کے درست ٹھہرے. یہ آپ بہت اچھی تیاری کر کے آئے تھے, آپ 5 سے بھی آگے جا سکتے تھے, لیکن میں نے آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ مائک نزدیک کریں, آواز بلند کریں, اور تھوڑا سا تیز ہوں. بہرحال بہت اچھی تیاری, بہت اچھی تیاری, بہت اچھی تیاری. میں نے آپ کو چانس بھی دیا, حالانکہ آپ تیسرے جواب میں کہہ چکی تھیں کہ 21 رمضان, لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کو سوال دوبارہ دہرا دیا جائے, تو آپ کا جواب یہ درست ٹھہرا, ورنہ 21 رمضان کو اگر میں غلط کر دے تو آپ کی نیگیٹو مارکنگ بھی ہو جاتی. 3 سوالات ان سے ہوئے, تینوں جوابات ان کے درست ہیں. یہی ہے جی ججز, 3 سوالات ان سے ہوئے, تینوں جوابات درست ہیں. ججز کے لیے تھوڑی کلیپنگ ہونی چاہیے ماشاءاللہ. ہمارے مہمان بھی ہیں آج کے, یہ 30 کا حصہ ہیں ماشاءاللہ, تو یہی میزبان بھی ہیں, یہی مہمان بھی ہیں, اور یہی جو ہے اس پروگرام کی شان بھی ہیں ماشاءاللہ سے. بیٹا ریپڈ فائر کا سلسلہ تینوں ٹیموں سے مکمل ہو گیا. چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. جی آپ اپنا نام بتائیں. مقابلہ بہت سخت ہے آج, اور کمپٹیشن بڑا زبردست جا رہا ہے. جی بیٹا اپنا نام بتائیے. ثانیہ محمد جاوید عباسی. زبردست, کلیپنگ کریں تھے, ایسے آواز آئے نا. جی بیٹا آپ بتائیں. سمرین وقار شاہ. سمرین وقار شاہ. سمرین وقار شاہ. تیاری اچھی بیٹا آپ لوگوں کی؟ بالکل. ایزی ہیں, ریلیکسڈ ہیں,
ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا ادھر ہوں تاکہ ان کو اپنی ڈائس میں جگہ ملے. پہلا سوال آپ سے بیٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے کے حوالے سے ایک موقع پر کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ تم جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی مجھ پر موت آسان ہوگی. درست جواب ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ پورے رمضان میں آپ کے سامنے کرتا رہا، سوالات جوابات کی صورت میں بچے جواب بھی دیتے رہے اور ہم اکثر کوئی نہ کوئی واقعہ آپ سے ذکر کرتے رہے. یہاں بھی ابھی یہ جو سوال ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جنت میں بھی آپ میرے ساتھ ہوں گی تو مجھ پر موت آسان ہوگی. ناظرین نبی علیہ السلام کی موت، نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانا، تو ویسے ہی آپ علیہ السلام کے لیے جو ہے پیغام آیا تھا کہ اگر آپ رہنا چاہیں تو رہیں اور آنا چاہیں تو اللہ پاک آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نکاح سے پہلے 3 مرتبہ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی تصویر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لائے اور مجھے یہ فرمایا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کہ دنیا اور آخرت میں بھی جنت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی، زوجہ رہیں گی. تو ناظرین یہ اعزاز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حاصل، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. بالکل درست جواب ہے، ان کے لیے بھرپور تعلیم ہونی چاہیے. دوسرا سوال، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ خلیفہ بلا فضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب، بہت اچھے، زبردست تیاری آدمی. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پیغام پہنچا تو تمام صحابہ تشریف لائے. حضرت ابوبکر، عمر رضی اللہ عنہ سارے صحابہ تشریف لائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ تمام حضرات اہل بیت کا بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، بڑا درجہ تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی آپ نماز جنازہ ادا کروائیے، پڑھائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ خلیفۃ الرسول ہیں اور آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا. تو یہ پیغام دیا اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود آگے بڑھا کر آگے نماز پڑھانے کے لیے آگے کیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا. اور یہاں سے علی رضی اللہ عنہ نے یہ دکھایا کہ امیر جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بالکل درست جواب آپ کا، ان کی ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے. تیسرا سوال بیٹا آپ سے میرا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردان حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں کون کون سے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر اور آپ کا پوتا محمد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل درست جواب، بہت اچھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں جو اولاد میں سے تھے ان میں ایک حسن تھے حضرت رضی اللہ عنہ، ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، ایک عمر تھے جو کہ آپ کی دوسری زوجہ کی اولاد میں سے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا محسن رضی اللہ عنہ تھے، 3 صاحبزادے تھے. محسن رضی اللہ عنہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے. اور پھر دوسری جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد، وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو دوسرا نکاح کیا اس میں سے پھر جو ان زوجہ میں سے جو اولاد تھی ان کا نام عمر تھا، وہ بھی شاگرد تھے علی رضی اللہ عنہ کے حدیث کے. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا، حضرت عمر کا جو پھر بیٹا ہوا، یعنی حضرت علی کے بیٹے عمر کا بیٹا یعنی علی کا پوتا، وہ بھی محمد بن عمر بھی یہ شاگردان حدیث اولاد میں سے. بالکل درست جواب ہے آپ کا. چوتھا سوال آپ کی طرف بیٹا آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ میں بتوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا تھا، کس صحابی نے حرم کعبہ کی دیوار پہ لگی ہوئی تصویر مٹائی تھی؟ دیوار سے لگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. درست، بالکل صحیح جواب. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتوں کو آپ علیہ السلام نے گرایا اور اپنے کمان کی نوک سے گرایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کاندھوں مبارک پر سوار ہوئے اور جو اونچائی پر بت تھے ان کو گرایا، اور جو حرم کعبہ کی دیوار سے لگی جو ایک تصویر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹایا. یہ اعزاز ان حضرات کے پاس ہے. 5واں سوال نیشنل ایشوز پر بیٹا آپ کے سامنے. بتائیں مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد دنیا میں قائم ہونے والی دوسری اسلامی نظریاتی ریاست کون سی؟ پاکستان. پاکستان. ناظرین یہ پاکستان ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. پہلی نظریاتی ریاست مدینہ تھی اور اس کے بعد دوسری اسلامی نظریاتی ریاست یہ پاکستان ہے، اور اس پاکستان کو ہم نے اسلام کا گہوارہ بنانا ہے انشاءاللہ، اور اس کی نظریاتی اور جغرافیائی دونوں حدود کی جو ہے وہ نگرانی
حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ نیشنل اور اسلامک ایشوز اور ان ہیروز کو ڈسکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہی ہماری نظریاتی اور ہماری جغرافیائی حدود کے یہ محافظ ٹھہرے ہیں۔ بالکل درست جواب، بھرپور حوصلہ افزائی ان بچوں کی ہونی چاہیے۔ پانچوں جوابات ان کے درست ہیں۔ ریپڈ فائر طرف آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی سر۔ جی سر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قیمتی کرتے کی قیمت کیا تھی؟ 5 درہم۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ کوفہ میں۔ درست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں کتنے بت تھے؟ 360۔ درست۔ خانہ کعبہ میں نصب سب سے بڑا بت کس شکل کا تھا؟ انسان کی شکل کا۔ درست۔ 4 جوابات ان کے بالکل درست ٹھہرے۔ بہت زبردست مقابلہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا بچے کتنی زبردست تیاری کر کے آتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بنتی ہے، اور ان کے اداروں کے لیے جو ہے نا بھرپور کلیپنگ، ان کے پرنسپلس کے لیے، ان کے ٹیچرز کے لیے جنہوں نے اتنی زبردست تیاری کی ہے، اور ان کی تیاری کے لیے جو ہے بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے اسکولز میں، اداروں میں۔ ابو بکر آپ اس طرف متوجہ ہو جائیں اور کیمرہ کی طرف۔ اور ناظرین اس وقت ہمارا یہ چاروں ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا چاہتا ہے، اور اب ہم آپ کے سامنے رحماء بینہم کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف۔ بہت زبردست پروگرام چل رہا ہے، کہیں مت جائیے گا، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک۔ یہاں اس وقت جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے وہ رحماء بینہم کا ہوا کرتا ہے، جس میں میں آپ کے سامنے روزانہ رحماء بینہم کے صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں کس طرح شیر و شکر تھے، محبت تھی، تعلق تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور میں اس سیگمنٹ میں خصوصاً صحابہ اکرام اور اہل بیت کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک واقعہ روزانہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ محبتوں کی داستان بڑی طویل ہے، تو ہم چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ محبتیں، ان محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماں بیٹی بھی ہیں، اور عمر کا فرق بہت کم تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، ان دونوں میں عمر کا فرق بہت کم تھا، جس کی وجہ سے آپس میں سہیلیوں والا بھی ایک رشتہ تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ پھر آپ جب نکاح ہو رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس وقت جو نبی علیہ السلام کی زوجیت میں تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اس حوالے سے یہ ماں بیٹی بھی تھیں، اور آپس میں بہت پیارا سہیلیوں والا رشتہ بھی تھا، تو کھیلتی بھی تھیں اور دوستی بھی بہت تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگیں اور کہتی ہیں کہ عائشہ، میرے ذہن میں، میرے دل میں ایک بات یہ آتی ہے کہ آپ کے والد کا نام ابو بکر ہے، آپ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میرے والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ ایک بات تھی کہ ایک درجہ فضیلت کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ جذبات میں آتے ہوئے نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ تعریف بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں، اوصاف بیان کرنا شروع کرتی ہیں کہ ہمیں عزت ملی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، آپ کے والد محترم کے ذریعے سے، ہمیں ایمان ملا نبی علیہ السلام آپ کے والد کی وجہ سے، ہمیں اسلام ملا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد کی وجہ سے، ہماری پہچان آپ کے والد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی یہ فضیلت بہت زیادہ بلند ہے کہ آپ کے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میرے ذہن میں بھی آتی ہے، عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتی ہیں کہ فاطمہ، میرے والد کا نام ابو بکر، آپ کے والد کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دوسرے انداز میں اگر آئیں تو میرے شوہر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے شوہر کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس پر حضرت فاطمہ مسکراتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہاں اگر آپ یہ درجہ دیکھیں کہ میں جب آپ جنت کی سردار ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن جب آپ جنت میں تخت پر بیٹھی ہوں گی تو آپ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور میں جب جنت میں موجود ہوں گی تو میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ تو ناظرین ہمارے لیے یہ رشتے، یہ تعلق، یہ ہمارے لیے اتنے زیادہ مقدم اور مقدس ہیں کہ ہم ان کے رتبوں پر جاتے نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کیا شانیں، کیا فضیلت، لیکن ناظرین کی محبتوں کا ایسا سلسلہ تھا آپس میں کہ ایک دوسرے سے بڑے جڑ کر اور بڑی محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے فضائل کو
جان کر زندگی گزارا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ راز جو نبی علیہ السلام نے کان میں سرگوشی کی تھی کہ فاطمہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, یہ نبی علیہ السلام نے کان میں سرگوشی کی تھی, اور یہ راز تھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کسی کو معلوم نہ تھا. لیکن نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر یہ پوچھا کہ میرا تم پر جو ماں ہونے کا حق ہے اس حق پر مجھے بتاؤ کہ آپ علیہ السلام نے آپ کے کان میں کیا سرگوشی کی تھی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب والد محترم جا چکے ہیں تو میں اب آپ کے سامنے یہ ذکر کر سکتی ہوں, اور بتایا کہ میرے کان میں یہ سرگوشی کی تھی کہ فاطمہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ناظرین, اس حدیث کی تشہیر اور تبلیغ جو آج میرے اور آپ تک یہ حدیث آئی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آئی ہے. ناظرین, تعظیم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ کی تعظیم ایسی ہوگی کہ قیامت کے دن جب میدان سجے گا تو ندا دینے والا ندا دے گا کہ سب اپنی نظریں جھکا لو, فاطمہ بنت محمد آنے والی ہیں. ناظرین, یہ تعظیم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہیں, اور کیا کہتی ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ان کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل کوئی نہیں دیکھا. ناظرین, یہ ان کی آپس میں محبتوں کے اور سلسلے جو میں روزانہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اتنے طویل ہیں کہ ہم نے ان کو تھام کے رکھنا ہے. جب یہ آپس میں اتنے شیر و شکر تھے, اتنی محبتیں تھیں, تو اس وقت میرے اور آپ میں بھی اسی اسوہ کی ضرورت ہے. ہم انہی سے لے کر, انہی سے سیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان یکجہتی کے ساتھ ایک زندگی گزاریں. بہت شکریہ. یہ سیگمنٹ یہاں ختم کرتے ہوئے میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. مہمانوں کی طرف آتے ہوئے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اپنے بڑے بھائی عابد ناصر صاحب کا. سر, آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں اور بہت زبردست آپ کی محنت اور کوشش, اور خصوصاً تعلیمی حوالے سے آپ کی بات ماشاءاللہ بہت زیادہ خدمات ہیں. سر, آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ میرا خیال ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں سلوٹ کروں آپ کو بھی اور ان بچوں کو بھی. جتنی محنت آپ لوگ کر رہے ہیں اور جس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں, میرا خیال ہے دنیا کا مقصد ہی یہی ہے. دنیا میں ہمارا جو آنے کا مقصد ہے بیسیکلی وہ یہی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں, ان کے جو ساتھی ہیں ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں. اور میں دیکھ رہا ہوں جس جوش اور ولولے کے ساتھ آپ اور آپ کی ٹیم یہ کام کر رہی ہے, میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو پھر سلوٹ کروں اور آپ کی ان خدمات کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. سر, اس محنت کی اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں؟ میرے بچوں کو, اس نسل کو کس انداز میں اس کو لے کر چلا جائے تاکہ یہ ان کے لیے زیادہ سود مند ہو جائے؟ دیکھیں, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, اور اس دور میں جو چیزیں میڈیا پر زیادہ آتی ہیں لوگوں کا فوکس اس پہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو آج وقت کی بہترین ضرورت یہی تھی کہ ہم جو اپنا اسلامی تشخص ہے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اپنے بچوں تک لے کے جائیں اور باقی جو عوام ہے ان تک لے کے جائیں, تاکہ جو سوشل میڈیا پہ باقی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے مقابلے میں ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ آگے آ سکیں اور ہم زیادہ سیکھ سکیں. پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول کے سر آپ ماشاءاللہ ہمارے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ذمہ داران میں سے ہیں, کیا دیکھتے ہیں سر پیس کی محنتوں کوشش کو, کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں تقریباً پریکٹس میں مجھے 10-12 سال سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے. ایجوکیشن سے تقریباً 20 سال سے میں وابستہ ہوں. میں نے اتنی انتھک محنت کرتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا. یعنی یہ میرے لیے بھی بڑا سرپرائز تھا. میرے دوست, میرے بھائی انصر صاحب ہیں, میں نے ان کو ایک دن تجویز دی تھی کہ جہاں پیس میں اپنے پرائیویٹ سکولز کا لفظ استعمال کیا ہے, اس کو تھوڑا سا کر کے گورنمنٹ سکولز کے بچے جو ہے ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے, کیونکہ بیسیکلی آپ کا جو مقصد ہے وہ بہت بڑا مقصد ہے. اور اس مقصد کے لیے ہم اگر یہ کہیں کہ صرف پرائیویٹ سکولز کے بچوں کو لیں تو میرا خیال ہے یہ بھی زیادہ بہت ہی سجیشن سر انشاءاللہ اس کو آگے گورنمنٹ اسکول کی طرف بھی لے کر ہوگا, اور بہت بڑا مقصد ہے. اور اس مقصد میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کراچی میں نہ ہو, یہ پورے پاکستان میں ہو, انشاءاللہ بہت جلد ہوگا. سر آپ جیسے قیمتی اور قابل لوگ انشاءاللہ چلیں گے تو لے کے اس کو یہ قافلہ بہت آگے تک جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. میں اپنے
دیگر اپنے ایک مہمان کی طرف اپنے میرے بڑے پیارے بھائی ہیں سر عطا اللہ سے میں کہوں گا سر مختصراً آپ دیکھیں آج کا پروگرام پیس کے ماشاءاللہ کراچی مرکزی ہمارے ذمہ داران میں سے ہیں, ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں, سپورٹیو ہیں, بڑے بھائی چھوٹے بھائی کیا کہوں, بس پیارا تعلق ہے آپ سے. سر تھوڑا سا آج کے حوالے سے مختصر گفتگو فرمائیں. آج کے پروگرام کے حوالے سے پیس پورے کراچی کو, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو ایک میسیج دے رہا ہے کہ ایسوسیشنز تو پورے پاکستان کے اندر ایجوکیشن کی چل رہی ہیں, مگر جو پیس ورک کر رہا ہے اس وقت پاکستان کی جنریشنز کو اس جیسا پلیٹ فارم پہلے کسی نے نہیں دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. سر بابر جدون اور احمد صدیقی صاحب کی انتھک کاوشوں اور کوششوں سے آج یہ میرے کراچی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کو یہ پلیٹ فارم کبھی دور عرصہ دراز سے نہیں مل سکتا تھا, آج الحمدللہ پیس نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے, اور یہی نوجوان کل اٹھ کر پیس کے بازو بھی بنیں گے, اور انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے جو پیس پیغام لے کر اس وقت پوری دنیا میں پھیلنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہراول دستے کے طور پہ ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ سر. یہ سر آپ سب کی محنتیں اور کوششیں ہیں, سب انتھک ہے, جس ایک پوری ٹیم ورک ہے, اس میں آپ لوگوں کا جو کردار ہے ماشاءاللہ وہی بہت زیادہ سراہنے قابل ہے. بہت شکریہ سر, آپ کی ہمیشہ سے بڑی محنت رہتی ہے ہمارے ساتھ. میں اپنے دوسرے جج اور محترم مہمان چھوٹے بھائی سر اجمل کی طرف بڑھوں گا. سر آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں TIB اور حال ہی میں قائم شدہ ایسوسیشن پیس ایسوسیشن اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے بڑے عظیم کارواں انہوں نے شروع کیا ہے, اور مجھے فخر ہے کہ میں اس عظیم کارواں کا ایک ادنا سا مسافر ہوں. میں جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ TIB نئی تنظیم نہیں ہے, TIB ایک نیا انسٹیٹیوشن نہیں ہے, ایک نیا نام نہیں ہے. 2016 سے ہم ان کے پروگرامز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مختلف اسکولوں میں نیشنل ہیروز کو روشناس کرانا اور اسلامک ہیروز پہ بات کرنا 2016 سے دیکھ رہے ہیں ہم اس کو. سب سے پہلے تو میں TIB کی ٹیم اور ان بچوں کو سب کو جو ہے نا مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں بحیثیت مدرس درس و تدریس سے تعلیم و تعلم سے گہرا تعلق رہا ہے. تو ایک ریسرچ کے مطابق حال ہی میں چونکہ بچوں کے ساتھ بچے ہمارے مشاہدے میں رہتے ہیں, تو حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے, اس کے مطابق بچوں سے ان کے نیشنل ہیروز اور جو ان کے سوچ میں جو ہیروز ہے ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اس سروے کے مطابق 99% بچے جو ہیں قوم اور ملت کے ان ناسوروں کے نام لیتے ہیں اپنے ہیروز کے طور پر, جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیوار کے آخری کنارے پر ہیں, ہم بالکل مہدوم ہو چکے ہیں. ہم تو جانوروں کی فکر کر رہے ہیں کہ جانور ختم ہو رہے ہیں, ہم اپنی انسان اور اسلام کی فکر کریں کہ بھئی ہم مہدوم ہو چکے ہیں, انسانیت ختم ہو رہی ہے. تو اس تاریک ترین دور میں TIB کا جو کارنامہ ہے وہ انتہائی خراج تحسین پیش کرنے قابل ہے, انتہائی خراج. میں بعثت ایک ادنا سا کارکن میں انتہائی جو ہے آپ کا شکر گزار ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خلا جو کافی عرصے سے اس پہ کام کرنا چاہیے تھا وہ جو آپ کر رہے ہیں, تو اس پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں. اب آخر میں پروگرام کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ بچوں نے دیکھیں رمضان ہے, رمضان میں معمولاتی زندگی جو ہے نا دشوار ہو جاتی ہے, ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی دشوار ہو جاتی ہے. اس کے میں خود بھی ایک پرنسپل ہوں. میں نے جب بچوں سے بات کی تو بچوں نے کہا سر ہم زیادہ تر عبادت کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ایگزام بھی کچھ اسکولوں کے چلے, لیکن آپ لوگوں نے بہت زبردست تیاری کرائی. پھر انہوں نے جو تیاری بچوں نے جو تیاری کی ہے نا بہترین تیاری کی. سر رزلٹ کی طرف آتے ہیں. رزلٹ فرسٹ پوزیشن اناؤنس کر دیجیے سر جلدی. بیٹا جن کا نام اناؤنس ہوگا آپ نے ہینڈز ریز کر دینے, ٹھیک ہے. فرسٹ پوزیشن اناؤنس کر دیجیے سر. جی سر. گولڈن سٹی سیکنڈری اسکول فرسٹ پوزیشن, گولڈن سٹی سیکنڈری اسکول فرسٹ پوزیشن. جی سر. ہمارے پاس سیکنڈ دو اسکول ہیں سیکنڈ پوزیشن کے, قائد اعظم فیلوشپ اسکول اور اس کے ساتھ برائٹ ہوریزن پبلک اسکول. قائد اعظم فیلوشپ اسکول اور برائٹ ہوریزن اسکول دونوں کی سیکنڈ پوزیشن ہے. آپ ہینڈز ریز کر لیجئے. قائد اعظم فیلوشپ اور برائٹ ہوریزن دونوں اسکولس ہیں. اور تھرڈ پوزیشن جو ہے فائن ہلز چلڈرن اسکول نے حاصل کی. تھرڈ پوزیشن فائن ہلز چلڈرن اسکول نے حاصل کی ہے. بہت زبردست, بہت اچھا مقابلہ کیا, سب نے بہت اچھا کھیلا.
بہت اچھی محنت کر کے آئے سارے بچے, کسی قسم کا کوئی آپ نے جو ہے ٹینشن نہیں لینی ہے. اتنی محنت کے بعد آپ یہاں پہ آئے, کیپ اٹ اپ, ویل ڈن, بیسٹ آف لک. آئندہ بھی انشاءاللہ پروگرام آپ کے لیے دی انٹیلیجنٹ برینز اور پیس لاتا رہے گا, آپ نے اس میں حصہ لینا ہے. ناظرین, پروگرام اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھتے ہوئے اور روزانہ کی طرف آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہ کہوں گا کہ ناظرین, دی انٹیلیجنٹ برینز جو یہ اس کام کا بیڑا لے کر اٹھا ہے کہ ہم نے نیشنل اور اسلامک ہیروز کے بارے میں آگہی پیدا کرنی ہے اور اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کی تاریخ سے آگاہ کرنا ہے. ناظرین, آج پھر رمضان المبارک کے اس قیمتی مہینے کی رخصتی کے اوپر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ میرے اس ملک کو قائم و دائم رکھے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.